वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर आमिर साहब आपसे पूछना चाहूंगी, सर्विस क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, इस वक्त सर्विस एक ऐसी चीज है, एक जमाना था कि सिर्फ बैंक से एक्सपेक्ट की जा सकती थी, या मे भी कुछ ऐसे इदारे जहां पे जो सर्विस रेंडर करते थे, होटल्स, इनसे एक्सपेक्ट की जा सकती थी। लेकिन आज हॉस्पिटल्स हैं, आज यहाँ तक कि जो थाना कल्चर है उसको भी सर्विस साइट पे तब्दील किया जा रहा है। सही। सर्विस क्वालिटी में हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हमने बहुत प्लान किया, और पाकिस्तान भर में मैंने तकरीबन बैंक्स को निकाल के भी मेरे ख्याल में मैंने 25-30 इदारे हैं, मेजर इदारे, जिनको सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस दोनों बताई हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कस्टमर सर्विस तो वो है जो मैं रेंडर कर रहा हूँ एक कस्टमर को या बहुत सारे कस्टमर्स को। सर्विस क्वालिटी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट लाता हूँ, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है। यानी आप तो हैं, लेकिन अगर मैं आपका कस्टमर यहाँ हूँ और आपके पास बिठाने की जगह नहीं है, तो दैट मींस देयर इज अ परपेचुअल प्रॉब्लम इन दैट इंस्टीट्यूशन, जहाँ मेरे पास बैठने की जगह नहीं है। तो आपका इदारा जो है एक कस्टमर को मुकम्मल सपोर्ट कैसे करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट में अब रिसेंटली हमने एक 6 सिग्मा का प्रोग्राम हमने पढ़ाया भी था और ख़त्म भी किया था, और उसमें यह था कि हम 3 चीज़ें देखते हैं एक इदारे के अंदर, कि एक है OHS, ओवरऑल हाई सेटिस्फेक्शन। एक कस्टमर या बहुत सारे कस्टमर उस इदारे के साथ कितने मुतमईन हैं। सही। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोगों को बाकायदगी के साथ एक क्वेश्चनेयर भेजते हैं, हम फोकस ग्रुप करते हैं, हमें पता लग जाता है कि इस इदारे के साथ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। ठीक है। दूसरी चीज है, उसी इदारे में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम इंसिडेंट रेट क्या है, PIR इसको कहते हैं। ठीक है। कि अब उसके क्या तरीके, उसका एक तरीका है कि उनके पास कितनी कंप्लेंट की ईमेल्स मौसूल हुई, कितनी कंप्लेंट इन राइटिंग आ चुकी है, कितनी टेलीफोनिक कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। वी मॉनिटर देम आल्सो। फर्ज कीजिए कि एक इदारे के अंदर हालात ये थे, मैं उस इदारे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो थी वो 47% थी 2017 में। सही। और उसकी जो प्रॉब्लम इंसिडेंट रेट था वो तकरीबन जाके 73-74% पे था। और फिर तीसरी और आखिरी चीज है प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, PRS। ठीक है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो रिजॉल्व हो गई हैं। ठीक है। अब उस इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि साहब बात यह है कि इसको ठीक कैसे करेंगे। हमने उनके साथ 2 महीने काम किया, और हमने उनका जो OHS की लेवल थी जो कि 40s में थी, इसको हमने स्टाफ के साथ बैठ के इम्प्रूव करवा के 60 पे लेके गए 2018 में। ठीक है। प्रॉब्लम इंसिडेंट जो था उसका वो, क्योंकि प्रॉब्लम को ओनरशिप भी कोई नहीं ले रहा था, तो हमने उसको रिजॉल्व किया और उसको हम 70s-80s से नीचे लेके आगे 50 पे। सही। और इसी तरह जो रेजोल्यूशन था वो बहुत कम था, वो हम 30% पे लेके 10 से। बेहतरीन। अब आप पूछेंगे फर्क क्या पड़ा। फर्क ये पड़ा कि उस इदारे की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो फर्ज कीजिए अगर वो 4.5 मिलियन थी, उस 2017 में वो बढ़ के 10 मिलियन पे चली गई। बेहतरीन। अब ये थोड़ा सा मैकेनिकल भी है, मैथमेटिकल भी है। हम इसको करते गए। आज वो इदारा इसको फॉलो कर रहा है, और मैं क्योंकि 18 तक उनके साथ था तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ। 2021 में जब उन्होंने क्लोज किया, अभी उनका रिजल्ट आने हैं, बट दे आर एंटिसिपेटिंग 25 मिलियन की इंक्रीज। वाओ, जबरदस्त। सर यही मैं पूछना चाहूंगी, ये आइडिया कहाँ से आया? लाइक पाकिस्तान में तो इतने सिस्टम चलते नहीं हैं, क्या बाहर के सिस्टम को यहाँ लाकर इम्प्लीमेंट किया? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये 6 सिग्मा के प्रोग्राम्स हैं, इसमें पढ़ाया जा रहा है, और हम बेसिकली ये देखते हैं कि बाहर वाले तो बहुत पुरानी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हम अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पा रहे थे। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, और वो डिफरेंट इदारों में लग रहे हैं, और वो इस चीज को फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह से कस्टमर लॉयल्टी गेन की जाए। कस्टमर लॉयल्टी उसी वक्त गेन होगी जब उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। सही। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इनहेंस किया जा सकता है? देखिए, कम्युनिकेशन के अंदर 2 चीजें हैं। अगेन, कम्युनिकेशन जो है पाकिस्तान में हमारे ये समझा जाता है कि जो इंसान अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जबकि ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप चाहे उर्दू बोलें, पंजाबी बोलें या इशारों से बात करें, लेकिन आपका मैसेज क्लैरिटी के साथ दूसरे को मिल जाए तो आपकी अच्छी कम्युनिकेशन हो गई। सही। अब कम्युनिकेशन के 4 बड़े इंपॉर्टेंट जुज़्व हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है लिसनिंग स्किल। ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊं कि हम एक एवरेज इंसान दिन में 9% पढ़ता है।
ایسا ہی ہے. یہ جی 11% یا 12% کے قریب وہ جو ہے وہ لکھتا ہے, تقریباً 29% کے قریب وہ بولتا ہے, ہاں, اور زیادہ کیا کرتا ہے وہ 50-51% لسننگ. وہ لسن کرتا ہے, سنتا ہے. اب یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے, ٹھیک ہے. یہاں کنفیوژن یہ آ جاتا ہے آر وی گڈ لسنرس اور ناٹ. ہاں, ٹھیک ہے جی. اب ہمارے معاشرے میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے کہ جی سننا جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہے, ہم ساروں سے سنتے ہیں بھی اچھا سنا کرو, اچھا بولا کرو, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہماری یہاں پہ ایک اللہ کی دی ہوئی قوت ہے, اس کو ہیئرنگ کہتے ہیں. ہم ہیئرنگ زیادہ کرتے ہیں, لسننگ کم کرتے ہیں. اچھا, یہاں ایک ڈفرنس پوچھنا چاہوں گی, یہ ہیئرنگ اور لسننگ میں کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھیے بڑی سمپل بات ہے, آپ نے لسن کیا, ہاں بالکل. میں پھر کر رہا ہوں, آپ نے لسن کیا؟ جی بالکل. نہیں کیا. اچھا, آپ نے ہیئر کیا, یہ ایک آواز تھی. ٹھیک ہے, بالکل. ٹھیک ہے, اور آواز کے ساتھ کوئی فیڈ بیک نہیں تھا. ہاں, آپ مجھے سن رہی ہیں, میں آپ کو سن رہا ہوں, ہم ایک دوسرے کو فیڈ بیک دے رہے ہیں. وی آر لسننگ ٹو ایچ ادر. اوکے. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ہیئرنگ اینڈ لسننگ. زبردست, بہت خوب. تو یہ کمیونیکیشن سکلز کو انہینس کرنے کا بہترین طریقہ ہے لسننگ ایبلٹی کو بڑھانا چاہیے. ہماری کوئی یونیورسٹی, کوئی کالج لسننگ نہیں سکھاتا. ہمارے پاس کورسز ہیں جس کو ہم لسننگ ایبلٹی کو اوپر کرنے کا آپ کو طریقہ سمجھاتے ہیں. اچھا, ویسے کچھ ایک دو ٹیکنیکس ہم ڈسکس کر لیں جو ہمارے ویورز کے لیے بینیفیشل ثابت ہو. دیکھیے, ٹو بی اے گڈ لسنر یو ہیو ٹو ہیو گڈ پیشنس. اوکے, ٹھیک ہے. اب پیشنس نہ آدھی چیز تو ساڑھے ہے ہی نہیں. اب ہمارے کئی ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی بول رہا ہے, بھائی اس کو سن تو لو. اور بہت بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں, باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کے اندر پیشنس نہیں. اب ذرا سی بات ہوتی ہے, وہ تین لوگ ایک ساتھ, جو لسنر جو بیٹھا ہوا ہے, اصل لسنر جو کہ جس نے آپ کو جس نے ٹی وی آن کیا آپ کے لیے, وہ بیچارہ جو ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایوری تھنگ از بیکمنگ گاربل ٹو ہم. سو اس کے لیے پیشنس ہونا بہت ضروری ہے, اور آپ کے اندر وہ ایبلٹی آ جاتی ہے اگر آپ کسی کو موقع دیں کہ وہ اپنی بات مکمل کر لے. اب اس کے ساتھ ایکسرسائزز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. آج ہمارے پہ اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کسی وقت ملا تو ہم پروگرام اسی بھی کر دیں گے. بالکل ضرور, ہم ضرور کریں گے, کیونکہ ایسے پروگرامز عام طور پر ہمیں زیادہ سکھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز. تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن کچھ سیکھنے والا کام بھی کرنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی ایک ادارے کے ساتھ میں کام کر رہا تھا, تو وہاں پہ اب کمیونیکیشن ایک ادارے میں کیسے چل رہی ہوتی ہے, وہ چل رہی ہوتی ہے ٹاپ سے باٹم اور باٹم سے اپ. اوکے, ٹھیک ہے جی. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور یہ سلسلہ کتنا آپ سمجھے کہ اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں. تو ایک اور چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں گریپ وائن. اب گریپ وائن وہ والی گریپ وائن نہیں, گریپ وائن سے مراد ہے کہ گوسپ. ایک ایسا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جو گوسپ چھوڑ دیتا ہے. اب وہ جب گوسپ آتی ہے تو وہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ لڑ جاتی ہے, اتھر تھلی مچ جاتی ہے. تو یہ بھی ہر ادارے میں ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو بیسکلی اداروں میں جا کے کمیونیکیشن سکلز کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو گوسپ کا عنصر ہے وہ کم سے کم ہو, اور کام پہ فوکس زیادہ کیا جائے, اور لوگ ایٹ ایز محسوس کریں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. بہترین. اچھا, ایک اور بات آپ سے سننے کو بہت بہترین ملی, ابھی ہم بریک کے دوران ڈسکس کر رہے تھے کہ کمیونیکیشن سکلز ہوتے ہیں, لسننگ سکلز ہوتے ہیں, نیگوشیشن سکلز. جی, یہ ہمیں کچھ گائیڈ کریں. دیکھیے, نیگوشیشن ایک ایسی چیز ہے جو ہم پیدا ہوتے ہی شروع کر دیتے ہیں. ہمیں جو نومولود بچے کو بھوک لگ رہی ہے, وہ دودھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور وہ جب وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو وہ روئے گا. ٹھیک ہے, جب اس کو دودھ ملتا ہے تو وہ نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسی طرح نیگوشیشن سکل جو ہیں ہمارے ہر ادارے میں, فرام سٹاف ٹو سٹاف, فرام انٹرنل ایکسٹرنل کسٹمرز اگین, یہ بہت ویلیو کرتے ہیں. آج کل ریسنٹلی میں یہ ہماری جو NIMS ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز, یا CSS اکیڈمی اس کو ہم کہتے ہیں, یہاں پہ بھی میں کچھ کورسز کروا رہا ہوں ان آفیسرز کے جو کہ ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں جا رہے ہیں. ان کی 4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی ایک ورک شاپ کروا رہے ہیں, جس کے اس لیول پہ بھی ہم ان کو نیگوشیشن کرنا سکھا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم گڈ نیگوشیٹرز. ان کو کیس اسٹڈیز دیتے ہیں, ان کے ساتھ ہم کچھ فزیکل ایکسرسائزز کر رہے ہیں, اور تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہاؤ, ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جو ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹیمز بنا دی ہیں 4, اور ان 4 ٹیمز کے اندر میں نے ان کو ایک گاڑی دکھاتا ہوں جو گاڑی پیپسی کی بوٹل سے بنائی گئی ہے, اس کے ڈھکن وکن سے. لیکن اس گاڑی کو بنانے کے لیے چاروں ٹیمز کے پاس ایک چیز کم ہے, اور میں نے یہ دیکھا کہ جب میں ان کو کہتا ہوں کہ تم آپس میں نیگوشیٹ کرو, جس کی گاڑی سب سے پہلے مل گئی بن کے اور وہ چلی, اس کو انعام ملے گا.
اب وہ اس لیول پہ بھی لوگ بچے بن جاتے ہیں اور وہ ایک چیز چھپا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, اور تاکہ ان کی گاڑی پہلے بن جائے. تو وہ فیئر مینز اور انفیئر مینز وہ بھی اس کا ایک حصہ ہیں. تو دس از ہاؤ وی ڈو اٹ. سر آپ خود ٹریننگ کرواتے ہیں, ان اداروں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے جو ٹریننگ کروا رہے ہیں ابھی؟ دیکھیے اداروں کے ساتھ اب پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی بہت سارے ادارے جو ہیں نہیں بھی کرواتے ٹریننگ. میں صرف ان لوگوں کو, اور خاص طور پہ وہ ادارے جس کو اف یو الاؤ می ٹو سے وہ سیٹ اورینٹیڈ جو ادارے ہیں, ان کو پروفٹیبلٹی چاہیے. وہ سٹاف کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا ان کی جو گرومنگ ہے اس پہ زیادہ فوکس نہیں رکھتے. میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ کا بہترین ایسٹ ہے وہ آپ کا سٹاف ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سٹاف کی گرومنگ اور آپ ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ سائڈ جو آپ کی پروفٹیبلٹی والی سائڈ ہے وہ بھی اوپر جائے گی, سٹاف کی لائلٹی گین ہوگی, اور سٹاف جو ہے وہ پریزنٹیبل ہوگا اور آنے والے وقت کے لیے بھی اور اپنے کسٹمرز کے لیے بھی. جی تھینک یو سو مچ عامر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے چینل کو آپ نے ٹائم دیا, اور اتنے بینیفیشل چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی جو ہماری عام زندگی میں, ہماری پروفیشنل لائف میں بہت اہمیت کی حامل ہیں. ناظرین دوبارہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الحال اپنی میزبان نور امان اللہ کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں پروگرام گپ شپ ود نور امان اللہ اونلی آن ٹی وی ٹوڈے. اللہ حافظ.